بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے مزید بنانے کی کوشش نہ کرنا، ڈینی نے سپاٹ اور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤں، پہلی بار بھی تم مجھ سے اتفاقاً نہیں بلکہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ٹکرائی تھی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری ذات سے تمہاری دلچسپی کس لیے ہے؟ او ہیری نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور میز پر سے نیپکن اٹھاتے ہوئے آزردہ لہجے میں بولی، اگر تم یہی جاننا چاہتے ہو تو میرا یہاں رکنا بے سود ہے، مجھے فوری طور پر چلے جانا چاہیے، تم اپنی مرضی سے واپس بھی نہ جا سکو گی۔ ڈینی خطرناک لہجے میں مسکرایا، میرے سوال کا جواب ملنا ضروری ہے، تم مجھے زبردستی نہیں روک سکتے۔ اس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کرسی چھوڑ دی، میں اب ایک لمحہ بھی تمہارے ساتھ نہیں رک سکتی۔ ڈینی نے پھرتی سے اس کی کلائی پر ہاتھ ڈال دیا، خاموش بیٹھی رہو، اودم مچاؤ گی تو باہر بھیڑ جمع ہو جائے گی، میں تو یہاں بالکل اجنبی ہوں، لیکن ہزاروں کی بھیڑ میں تمہارے 10,000 شناسا نکل آئیں گے اور تم تماشا بن کر رہ جاؤ گی۔ ہر ایک کو یہ بتاؤں گا کہ تم نے میرا بٹوا لے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ ڈینی کے الفاظ کے ساتھ اوہیری کے تنے ہوئے عضلات ڈھیلے پڑتے چلے گئے اور جب وہ خاموش ہوا تو اوہیری تھکے ہوئے شکست خوردہ انداز میں کرسی پر گر گئی۔ ڈینی نے اس کی کلائی اپنی مضبوط گرفت سے آزاد کر دی۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کیسا شبہ کر رہے ہو مجھ پر؟ وہ اس سے نگاہیں چار کیے برائی ہوئی آواز میں بولی، بات چھیڑی تو اپنے شبہات کے بارے میں خود بھی زیادہ پر یقین نہیں تھا۔ ڈینی نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر کہا، لیکن تم نے اپنے رد عمل سے میرے شبہات کی تصدیق کر دی ہے، لیکن موٹی آسامی سمجھ کر تمہارے پیچھے لگی تھی۔ اس نے کہنا چاہا لیکن ڈینی نے سختی سے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ گھسی پٹی کہانیاں میرے ساتھ نہیں چلیں گی اوہیری۔ اس بار وہ ترش لہجے میں بولا تھا، سچ بول کر تم مجھے اپنا دوست اور ہمدرد پاؤ گی۔ اوہیری کی نگاہوں سے خوف جھلکنے لگا۔ مجھے جانے دو، وہ ملتجیانہ لہجے میں بولی تھی، مجھے روک کر میرے ساتھ تم اپنے حق میں بھی کانٹے بو رہے ہو۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے تمہیں میرے پیچھے لگانے والے اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ پھر تو مجھے ان کے بارے میں ضرور بتاؤ، کیونکہ میں خود بھی اتنا نیک نہیں ہوں۔ وہ بے بسی سے ڈینی کی طرف دیکھتے ہوئے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں بس اسی قدر جانتی ہوں جتنا مجھے بتایا جاتا ہے۔ میرے بارے میں کیا ہدایت ملی تھی؟ ڈینی نے اسے خود سے کچھ اگلنے پر آمادہ نہ پا کر سوالات کے ذریعے کریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ گروپ ٹورز آرگنائزرز کے غیر ملکی مہمانوں کی نگرانی کی جاتی ہے۔ تم پرواز سے اترنے کے بعد ان کے پاس پہنچے تو اس وقت میری باری تھی، وہ خوفزدہ اور دھیمے لہجے میں بولی۔ نگرانی لڑکیاں ہی کرتی ہیں، مردوں کے لیے لڑکیاں اور عورتوں کے لیے مرد مقرر ہیں، اس طرح رسائی آسان ہو جاتی ہے۔ نگرانی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کے ذریعے یہاں قیام کرنے والوں کی آمد کا مقصد معلوم کرنا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سمگلنگ وغیرہ کا کوئی چکر ہو۔ یہ سلسلہ کب سے جاری ہے؟ شاید زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے ہوئے ہوں گے۔ اس دوران میں میرے لیے تم دوسرے آدمی تھے۔ پہلی بار ایک سفید فام تھا، وہ سرگوشیانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے بار بار خوفزدہ نگاہوں سے یوں باندھے دروازے کو دیکھے جا رہی تھی جیسے اسے ڈر ہو کہ کسی بھی لمحے کوئی دروازہ کھول کر اندر نہ گھس آئے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ ڈینی نے اہم ترین سوال کیا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، ہمارا واسطہ ایئرپورٹ کاؤنٹر سے ہے، جہاں سے غیر ملکیوں کو معاوضے پر گائیڈ فراہم کیے جاتے ہیں۔ شہر میں بھی ان کے کئی دفاتر ہیں۔ تم کتنے عرصے سے ان کے ساتھ ہو؟ 2 سال سے کام کر رہی ہوں، وہ ڈینی کے سوال کا مقصد سمجھتے ہوئے بولی، مگر اس عرصے میں صرف اسی قدر سنا ہے کہ اس کاروبار کا تعلق فیننگ پو سے ہے۔ جاپان کے کئی شہروں میں اس کے جوئے خانے بھی ہیں، جہاں ہر روز لاکھوں ین بٹورے جاتے ہیں۔ اور فینگ پو خود کہاں رہتا ہے؟ ڈینی نے سوال کیا۔ تم مطمئن رہو، یہ معلومات میری ذات تک محدود رہیں گی، ان کی وجہ سے تم پر کوئی عتاب نازل نہ ہو سکے گا۔ وہ مرد نہیں، کوئی عورت ہے، اوہیری نے گہرا سانس لے کر کہا۔ اس خطے میں اس سے بدترین قانون شکن شاید ہی پیدا ہوا ہو۔ خود پولیس آج تک اس کے ٹھکانے کا پتہ لگانے میں ناکام رہی ہے، ورنہ وہ آج تک آزاد نہ ہوتی۔ وہ اتنی کھل گئی تھی کہ ڈینی کو پھر اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتے ہوئے اسے تسلیاں دینی پڑی، کیونکہ اس کے ذریعے ڈینی کو ایک
سنسنی خیز اطلاع ملی تھی اور شاید خود سوکوموتو بھی اس بات سے لا علم تھا کہ اس کی تنظیم کی سرگرمیوں میں کوئی اور بھی گہری دلچسپی لے رہا تھا۔ او ہیری کے انکشافات کی روشنی میں ڈینی کو اب یہ بات گرین قیاس نہیں معلوم ہو رہی تھی کہ گروپ ٹورز آرگنائزر کا دائرہ کار صرف اسی قدر تھا جتنا سوکوموتو نے بتایا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو ان میں فیننگ پو کی خفیہ دلچسپی بے معنی ہو کر رہ جاتی تھی۔ راجہ سکندر علی یا باس کی پر اسرار شخصیت سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ ایشلے ہاؤس ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ اور گروپ ٹورز آرگنائزر میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ ڈینی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یکا یک کس گورکھ دھندے میں پھنس گیا ہے۔ اگر او ہیری اس سے دوبارہ نہ ٹکرائی ہوتی تو یہ بکھیڑا سرے سے پھیلا ہی نہ ہوتا اور وہ ویرا لائٹ سے ملاقات کے بعد اطمینان سے پاکستان روانہ ہو جاتا، لیکن اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہ فیننگ پو کے بارے میں اپنے طور پر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ فیننگ پو کے بارے میں او ہیری کی معلومات سنی سنائی باتوں پر مشتمل تھی جن میں کچھ افسانوی رنگ بھی نمایاں تھا۔ ان کے مطابق فیننگ پو اس خطے کی روایت کے برعکس دراز قامت اور خاصی صحت مند عورت تھی جس کے حسن کے بارے میں اسے دیکھنے والوں کے ذریعے نہایت مبالغہ آرائیاں پھیلتی رہی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان میں سکونت اختیار کر لینے والے ایک امریکی کارپورل اسپتال میں اس کی دیکھ بھال پر مامور ایک جاپانی نرس کی محبت کے نتیجے میں وہ پیدا ہوئی تھی۔ امریکی کارپورل اس کے ولادت کے دوسرے ہی سال ایک حادثے کا شکار ہو کر مر گیا۔ فیننگ پو کی ماں اپنے شوہر کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور ذہنی توازن کھو بیٹھی، جس کے نتیجے میں فیننگ پو ایک یتیم خانے میں پروان چڑھی۔ ابتدا میں وہ بہت نرم خو اور ملنسار تھی، لیکن یتیم خانے کا منتظم اس کے پیچھے لگ گیا۔ وہ کافی عرصے تک اس بوڑھے کے ظلم و ستم سے خاموشی سے سہتی رہی، لیکن جب وہ حد سے بڑھنے لگا تو ایک روز وہ یتیم خانے سے فرار ہو گئی، کیونکہ منتظم اپنی دلچسپی کے باعث فیننگ پو کو کسی سنتی تربیتی ادارے میں داخلہ دلانے کی بجائے اپنے پاس روکے رکھنے پر تلا ہوا تھا۔ پھر فیننگ پو ایک لڑکے سے شادی کر لی جو جرائم پیشہ لوگوں کا اعلی کار تھا۔ کچھ عرصہ بعد کسی دوسرے کے لوگوں نے اس کے گھر پر حملہ کیا اور فیننگ پو کے سامنے اس کے شوہر پر باز پرس کے سلسلے میں ناقابل بیان تشدد کرنے سے اسے زبان کھولنے پر آمادہ کرنے کے لیے انہوں نے اس کے ساتھ بھی اس کی نگاہوں کے سامنے شفاقانہ سلوک کیا۔ اس واقعہ کے دوسرے روز فیننگ پو کا شوہر بے ہوشی کی حالت میں چل بسا۔ فیننگ پو نے اپنے شوہر کی آخری رسومات کسی زخمی شیرنی کے تیوروں کے ساتھ شرکت کی، پھر وہ اچانک ہی غائب ہو گئی۔ چند روز بعد وہ شام ڈھلے یتیم خانے کے منتظم کے گھر گئی اور ملازمین کے بیان کے مطابق منتظم ہنسی خوشی اس کے ساتھ چلا گیا۔ اگلی صبح اس کی مسخ شدہ لاش ایک ساحلی علاقے سے دریافت ہوئی۔ وہ فیننگ پو کے انتقام کا پہلا شکار تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے قاتلوں کے پیچھے لگ گئی اور رفتہ رفتہ زیر زمین دنیا میں اس کے نام کی داغ بیٹھ گئی۔ اس کے پے در پہ جرائم کے ارتکاب کا کلا کما کرنے کے لیے پولیس نے بے شمار ٹھکانے کھنگالے، لیکن فیننگ پو کہیں ہاتھ نہ آ سکی۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ اس نے اپنی قد و قامت اور جسامت کی وجہ سے خود کو چھپائے رکھنے کے لیے پلاسٹک سرجری کا سہارا لیا تھا اور یوں مردانہ روپ میں پورے علاقے میں دندناتی پھرتی تھی۔ تم اچھی لڑکی ہو، گفتگو کے اختتام پر ڈینی نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ تم اس گفتگو کا کہیں حوالہ نہیں دو گی۔ مجھ سے تمہاری سلامتی اس نقطے سے وابستہ ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ سچ بولنے پر آمادہ کرنے کے لیے مجھے تھوڑا سرخرو بننا پڑا، لیکن یہ سب جان کر تم نے کیا حاصل کر لیا؟ اس کے لہجے میں ملال نمایاں تھا۔ یہ تم نہیں سمجھ سکو گی، ڈینی مسکرایا۔ میرا خیال ہے کہ کسی خاص وجہ سے میرے پیچھے لگائی گئی ہو۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ تمہارے ہاتھ بھی صاف نہیں ہیں، اس نے تیکھے لہجے میں کہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ اپنی ابتدائی دہشت پر غالب آ چکی تھی۔ جو چاہو سمجھ لو، ڈینی نے بے پرواہی سے کہا۔ فی الحال میں عدیم الفرصت ہوں، موقع ملا تو تمہیں بتاؤں گا کہ تم سے ملنے والی معلومات میرے کس کام آ سکتی ہیں۔ اپنے بارے میں زیادہ خوش فہمی میں نہ رہنا، اس نے کہا۔ مجھ سے پہلی ملاقات کے بعد میں نے رپورٹ دے دی تھی۔ تم اپنے ماحول سے اکتا کر تفریح کے لیے آئے ہوئے لا ابالی نوجوان اور شاہ خرچ سیاح ہو، مگر اس کے باوجود مجھے دوبارہ تمہاری تلاش میں بھیجا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں تمہارے بارے میں کچھ بنک مل گئی ہو۔ میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں۔ ڈینی نے سگریٹ
سلگاتے ہوئے کہا، اگر اعتراض نہ ہو تو ذرا اپنا پتہ دے دو تاکہ میں وقت ضرورت تم سے مل سکوں۔ او ہیری نے بلا تامل اپنے اپارٹمنٹ کا پتہ اس کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کو گزرے 2 دن ہو چکے تھے لیکن ویرا لائٹ ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ اس دوران میں سوکوموتو روز ہی اس سے ملنے آتا رہا تھا لیکن ڈینی نے او ہیری یا فینگ پو کے بارے میں اس سے کوئی بات نہیں کی تھی کیونکہ اس کے بارے میں ڈینی نے اپنے ابتدائی اندازوں میں خاصی ترمیم کر ڈالی تھی۔ اس سے ایشلے ہاؤس کا ذکر سننے کے بعد ڈینی اس سے محتاط رہا کرتا تھا کیونکہ سوکوموتو ان لوگوں میں سے نظر آتا تھا جو اپنی خوش دلی اور بزرہ سنجی سے بآسانی لوگوں کا اعتماد جیت لیتے ہیں۔ ایلن ضرورت پیش آنے پر بے دریغ ہر ایک کی گردن کٹوانے پر تل جاتے ہیں۔ او ہیری کے اعترافات کے بعد ڈینی نے اپنے باس کے بارے میں خاصا غور کیا تھا۔ وہ ابھی تک سمجھ نہیں سکا تھا کہ سکندر علی اپنے دوسرے روپ میں کراچی کی مقامی مارکیٹ کے علاوہ منشیات کی بین الاقوامی منڈیوں میں کتنے اثر و رسوخ کا مالک تھا۔ اس سفر پر روانگی سے پہلے اس نے جس طرح ڈینی کو عورتوں سے دور رہنے کا بالواسطہ مشورہ دیا تھا، اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا تو سامنے کی بات تھی کہ عیش و عشرت میں آدمی ایسی بے اعتدالیوں کا مرتکب ہو سکتا ہے جو اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہیں، لیکن اس کا دوسرا پہلو ذرا معنی خیز تھا۔ اس نے ڈینی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ کہیں وہ پہلے سے جاپان میں فینگ پو کو ریشہ دوانیوں سے واقف تو نہیں تھا۔ حامد اپنی ذمہ داریوں اور ضروریات سے پریشان ضرور تھا اور اسی وجہ سے طارق کی تجویز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن بنیادی طور پر وہ زندگی کو تلخ حقیقتوں سے نا آشنا تھا۔ ایک اناڑی نوجوان تھا۔ وہ طارق کی ہدایت کے مطابق موتی دادا سے ملا تو وہ بہت مہربان ثابت ہوا۔ اس نے حامد کو مال دینے سے پہلے کام کرنے کے طریقوں اور احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا، پھر اسے ہیروئن کی پوڑیاں دے دی۔ پہلے دن حامد گھر میں وہ پوڑیاں لے کر داخل ہوا تو دل ہی دل میں خود کو چور محسوس کر رہا تھا۔ مختصر سے گھر میں والدین کے علاوہ 4 بہنوں کے ہوتے ہوئے کوئی بھی جگہ اتنی محفوظ نہیں تھی کہ وہ پوڑیاں بے فکری کے ساتھ وہاں رکھ سکتا۔ بوسیدہ چوبی الماری سے باورچی خانے میں کسی خالی ڈبے تک اس نے ہر چیز کا جائزہ لیا لیکن کہیں دل مطمئن نہیں ہوا۔ اسے بس یہی خوف تھا کہ وہ قیمتی پوڑیاں لا علمی کے باعث گھر کے کسی فرد کے ہاتھوں ضائع نہ ہو جائیں۔ آخر اس نے کپڑوں کے مشترکہ جستی ٹرنک میں وہ پوڑیاں ایک اخبار کاغذ میں لپیٹ کر چھپا دی اور اس کے بعد سارا وقت گھر ہی میں منڈلاتا رہا۔ رات کو وہ سویا تو اسے عجیب عجیب خواب نظر آ رہے تھے جن میں وہ شاہانہ شان و شوکت سے اعلیٰ حلقوں میں گھومتا رہا۔ صبح آنکھ کھلی تو سر پر مارٹن کوارٹر کی وہی مہربان چھت سایہ فگن تھی جو برسات میں ٹپکنے کے باوجود برسوں سے ان سب کو اپنی مہربان آغوش میں چھپائے ہوئے تھی۔ وہ باعجلت تیار ہو کر اور مال لے کر یونیورسٹی جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ یونیورسٹی میں حامد نے اپنی مہم کا آغاز جبار سے کیا جس سے اس کے دوستانہ مراسم تھے، لیکن اس کی چرس نوشی کی عادت کے باعث حامد اس سے ذرا دور ہی دور رہا کرتا تھا۔ حامد کو موتی دادا نے پہلی کھیپ مفت دی تھی، لہذا حامد نے ادھر ادھر کی گفتگو کے بعد موقع پیدا کر کے ہیروئن کی 5 پوڑیاں اس کے حوالے کر دی۔ اگلے دن جبار بڑی بےتابی سے اس سے ملا تھا۔ ہیروئن کے صحیح معنوں میں ایک ایسا نشہ تھا جس کے بارے میں جبار صرف سوچا ہی کرتا تھا۔ اس نے حامد سے مزید پوڑیوں کا مطالبہ کیا تو حامد نے سادگی سے اسے ٹال دیا۔ وہ تو کسی نے مجھے ذاتی استعمال کے لیے دی تھی جو میں نے تمہارے حوالے کر دی۔ یار خدا کے لیے، جبار اس کے سامنے گڑ گڑایا، جب سے چند روز کے لیے چرس کا قید پڑا تھا اس کا مزہ بھی جاتا رہا ہے۔ نہ تو ہم نے بھی تھا کہ شہر میں ہیروئن ملنے لگی ہے، لیکن نہ اس کے کمال کا علم تھا نہ کسی ٹھکانے کا۔ یہ 200 روپے رکھ لو، کسی طرح کل پوڑیاں لیتے آنا۔ حامد نے تھوڑے سے تذبذب کا مظاہرہ کرنے کے بعد اس سے رقم لے لی، مگر ساتھ ہی اس سے قسم بھی لے لی کہ وہ اس کا نام راز میں رکھے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوستی ہی دوستی میں وہ منشیات فروش مشہور ہو جائے۔ اور یوں حامد نے جامعہ میں اپنا کام کا آغاز کر دیا تھا۔ 2-3 ہی دنوں میں جبار اس سے خاصی مقدار خریدنے لگا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہر بار چرس فروش نوشوں کے حلقے کے مزید ارکان نئے نشے کی طرف راغب ہوتے جا رہے تھے۔ موتی دادا مفت میں ملنے والی پوڑیوں سے حامد نے 1500 روپے کمائے اور جب وہ دوبارہ موتی دادا سے ملا تو اس میں اعتماد کی ایک نئی لہر پیدا ہو چکی تھی۔ موتی دادا نے پھر کچھ نصیحتوں کے ساتھ اسے مال دے دیا جس کی ادائیگی اگلی مرتبہ کرنی تھی۔ اس نے حامد پر
पर वाज़े कर दिया था कि वो माल नकद बेचने के असूल पर सख्ती के साथ कारबंद था, लेकिन महज इसकी हौसला अफजाई और सिफारिश की बुनियाद पर इसे उधार माल दे रहा था। हामिद के लिए नया काम सनसनीखेज होने के साथ ही माली एतबार से बेहद कशिश अंगेज था। वो सोच रहा था कि चंद महीनों के हेर फेर में वो इस काबिल हो सकेगा कि गुर्बत की सुलगती हुई आग में जिंदा रहने की जद्दोजहद करने वाले अपने घराने को मुआशी इनकलाब का मुजदा सुना सके। लेकिन इसे काम का आगाज किए चंद ही रोज गुजरे थे कि अखबारी इतलात ने इसे हिलाकर रख दिया। शहर में जा बजा भारी मिकदार में मंशियात पकड़ी जा रही थी और अखबारात में मंशियात के साथ इसका व्यापार करने वालों की तस्वीर भी शाया हो रही थी। लेकिन एक बात इसके लिए हैरान कुन थी कि मंशियात की लंबी फहरिस्त में हीरवन या इसके सौदागरों का कहीं जिक्र नहीं था। इसे खौफ आने लगा कहीं किसी रोज बदनामी का यही तो इसके गले की जीनत भी न बन जाए। अगले रोज वो मोती दादा के पास गया तो कुछ परेशान था। शहर के हालात खराब हैं दादा, सोचता हूँ कुछ दिन के लिए हाथ खींच ही लूं, इसने झिझकते हुए कहा। क्यों? मोती दादा की थियोरियों पर बल पड़ गए और इसकी मोहब्बत अमेज नरम आवाज में ललकार पैदा हो गई। मर्द होकर औरतों की सी बातें सोच रहे हो? अरे ये मौका तो शायद तुम्हारे ही मुकद्दर से पैदा हुआ है। चर्स, शराब, ठर्रा, राकट सब ही नशे पकड़े जा रहे हैं, मगर अभी तक अपने माल का नाम खबरों में कहीं नहीं आया। मेरा तो ख्याल है कि अब हमारे माल की मांग बढ़ेगी। ऐसे में पांचों घी में और सर कढ़ाई में होता है। मोती दादा की लगाई हुई जरब खासी शदीद थी। वो सटपटा कर रह गया, बस सोच रहा था कि सितारे गर्दिश में ना आ जाएं। देखो मियाँ, मोती दादा इसकी तरफ झुककर राजदाराना अंदाज में, मैं हूँ तो बस जाहिल आदमी, लेकिन थोड़ा बहुत अखबार भी पढ़ लेता हूँ। ये बताओ कि तुमने किसी छोटे मोटे की गिरफ्तारी की खबर भी पढ़ी है? हामिद के पास इस सवाल का जवाब नफी के अलावा नहीं था। 20 बरस से इसी काम की रोटी खा रहा हूँ, इसने फखर अमेज लहजे में बताया। ये सारे छापे छुपे अफसराना शान दिखाने के लिए मारे जाते हैं। 4-6 महीने में भी ना हो तो सरकार अपने महकमे ही बंद कर दे और ये छापे इन बड़ों के लिए होते हैं। 25-50 पुड़ियों को कोई नहीं पूछता। मगर दादा, अखबार में चर्स की 1-2 गोलियां रखने पर भी गिरफ्तारी की खबरें आती रहती हैं। हामिद को इस खरांट की बातों में दिलचस्पी महसूस हो रही थी। मोती दादा ने यूं सर हिलाया जैसे हामिद ने कोई अनहोनी बात कह दी हो। मियाँ, बच्चे हो अभी, यूं पकड़े जाने से अक्सर बेगुनाह होते हैं। बस दुश्मनी में कोई खुद ही गोलियां जेब में डालकर पकड़ लेता है। कानून तो कानून है ना तुम्हारे, चाहे 1 तोला हो या 1 मन, जुर्म तो बराबर समझा जाएगा। दफा एक ही लगती है। लेकिन तुम ये सब न सोचो, तुम्हारी क्लास सबसे महफूज है। पुलिस की क्या मजाल की यूनिवर्सिटी में घुसकर किसी पर हाथ डाल सके। हामिद लाजवाब हो गया। मोती दादा की बेलाग बातों ने इसके दिल से खौफ जाहिल कर दिया था। वो मोती दादा के पास से माल लेकर वापस चला आया। अगली सुबह यूनिवर्सिटी में जबार सुबह ही एडमिनिस्ट्रेशन के पास मिल गया और फौरन ही इसे एक तरफ लेता चला गया। क्या हो गया? कल वो खबर सुनी थी तुमने कि एरो क्लब के पास लुटेरों ने एक टैक्सी ड्राइवर को हलाक कर दिया। हाँ, शहर से आने वालों से सुना था, अहमद ने इससे कहा, लेकिन वापसी में वहाँ कुछ भी नहीं था। शायद पुलिस लाश के साथ टैक्सी भी ले गई थी। वो यहाँ कैंपस में चर्च लाता था। मतीउल्लाह इसे पहचानता था, इसने रास्ते में इसकी लाश देखी थी। तो तुम्हें तशवीश क्यों है? हामिद इसके पुरजोश तकरीर पर मुस्कुराए बगैर न रह सका। अब कैंपस में चर्च नहीं मिलेगी। वो दाएं बाएं निगाह डालते हुए बोला, मौका गनीमत है, अगर तुम साथ दो तो अपने खर्चा पानी का मुफ्त में निकल आएगा। वो कैसे? हामिद ने कुछ न समझते हुए तहय्युर ज़दा लहजे में सवाल किया। सारे चर्ची अपने यार हैं। वो हामिद के कंधे पर हाथ रख कर बोला, सबको आहिस्ता आहिस्ता हीरोइन पर लगा लूंगा। क्यों दूसरों को भी बर्बाद करते हो अपने साथ? हामिद ने इसकी नीयत बनते हुए ऊपरी दिल से कहा, इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? सुनोगे तो उछल पड़ोगे। पहले ये बताओ कि तुम हीरोइन कहाँ से लाते हो? हामिद को इसकी बातों में गहरी दिलचस्पी थी, क्योंकि हीरोइन की खपत बढ़ने से इसका माली मफाद वाबस्ता था। लेकिन जबार की हाथ से बढ़ी हुई दिलचस्पी देखकर इसने थोड़ी सी बरहमी का इजहार जरूरी
ضروری سمجھا اور برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، دیکھو یار، یہ میرا دھندا ہے، بس یاری دوستی میں تمہیں پوڑیاں لا دیتا ہوں، جیسے قسم لی ہے اسی طرح آگے بھی رازداری کا وعدہ کرنا پڑا تھا، اب کہیں تمہاری فرمائش پوری ہوتی ہے۔ اچھا خیر جانے دو۔ جبار جلدی سے بولا، تم مال لاتے رہو، میں آگے بیچوں گا لیکن 3 روپے فی پوڑیا کمیشن لوں گا۔ لا حول ولا قوت۔ حامد اس بات پر ہتھے سے اکھڑ گیا، بڑی گندی سوچ ہے تمہاری، میں دام کے دام تمہیں پوڑیاں لا کر دیتا رہوں، آنے جانے کا کرایہ تک میرا اپنا خرچ ہوتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی مجھ سے کمیشن کا مطالبہ کرتے ہوئے؟ ارے سنو تو۔ جبار اس کی برہمی دیکھ کر بکھلا گیا، تم میری بات کا مطلب نہیں سمجھے، یہ یا شاید مجھ سے ہی غلطی ہو گئی، میرا مقصد یہ تھا کہ تم واقعی سستا مال لاتے ہو، جو پوڑیا 25 میں لاتے ہو یا بازار میں اس کے دام 30 روپے ہیں، قیمت خرید نکال کر 5 روپے بچتے ہیں، ان میں سے 2 تمہارے، 3 میں کماؤں گا۔ حامد کا سارا غصہ بناوٹی تھا، جو جبار کے سامنے اپنی پوزیشن صاف رکھنے کے لیے ضروری تھا، لیکن اسے جبار کے حساب کتاب پر حیرت ضرور ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں تھا، اس لیے دام معلوم کرنے کے واسطے شہر میں دھکے کھاتے پھرے۔ او ہو، وہ بے بسی سے دونوں ہاتھ فضا میں لہراتے ہوئے بولا، تم تو ہر بات کا غلط مطلب نکالنے پر تلے ہوئے ہو بھائی، ہیروین تو ہر ایک کو مل بھی نہیں رہی ہے، بس اتفاقاً اس کے دام میرے علم میں آ گئے، اسی کا نتیجہ ہے کہ اس وقت تم سے بات کر رہا ہوں، مجھے ایسے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ حامد نے نرمی اختیار کرتے ہوئے کہا، جو بچے تم ہی رکھ لینا، میں منشیات کا سپلائر بننا پسند نہیں کرتا، نہ اس آدمی کا پتہ بتاؤ گے جس سے مال لاتے ہو، نہ خود شریک ہونے کو تیار ہو تو مجھے کیا خاک بچے گا؟ جبار بد دل ہو کر بولا، لحاظ مربت میں 2-4 روز کچھ مال لاتے رہو گے، لیکن طلب بڑھ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تم پیٹھ دکھا دو گے اور میری ٹھکائی ہو جائے گی۔ تھوڑی سی بحث کے بعد حامد نے گویا اس کے دباؤ کے سامنے ہتھیار ڈال دی اور بے بسی کے ساتھ بولا، تم نے پیسے بنانے کی ترکیب تو خوب سوچی ہے، لیکن جو لوگ کل تک 25 کی پوڑیا لیتے رہے ہیں وہ اتنی آسانی سے 30 دینے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ جبار داہنی آنکھ دبا کر فتح مندانہ انداز میں ہنسا، میں تمہاری طرح نرا گامبڑ نہیں ہوں، وہ کہتے ہیں نشے سے دماغ نکارا ہو جاتا ہے، اور میرا تجربہ ہے کہ نشہ عقل کو تیز کرتا ہے، میری مانو تو تم بھی شروع کر دو، میں پہلے ہی دن سے 28 روپے فی پوڑیا وصول کرتا رہا ہوں، تمہارے حصے کے 2 روپے تو اب بڑھاؤں گا، جس کو 30 دینے میں اعتراض ہوگا وہ شہر کی خاک چھان کر خود ہی راہ راست پر آ جائے گا۔ وہ بظاہر گرد و پیش سے بے پرواہ بالکل باولا نظر آتا تھا، لیکن اپنے مطلب کا بہت پکا تھا۔ اسے قاسم بھائی سے 2000 روپے مہینہ تنخواہ ملتی تھی، اور کام صرف اتنا تھا کہ قاسم بھائی کے ٹھکانے سے ہیروین کے چھوٹے چھوٹے مگر بیش قیمت پیکٹ اپنی ہونڈا 50 کی باسکٹ میں ڈالے اور اپنے علاقے میں اڈوں پر تقسیم کر دیے۔ اس کے علاقے کی حدود بہت واضح تھی، ایک طرف نیپیر روڈ تھا، نیپیر روڈ سے شروع ہو کر گارڈن روڈ پر ختم ہو جاتی تھی، اور دوسری طرف نشتر روڈ سے چندری گڑھ روڈ سے چھوٹے بڑے متعدد ٹھکانے اس کے ذمے تھے۔ جہاں چندری گڑھ روڈ ختم ہوتا تھا وہاں سے گارڈن روڈ تک حدود ذرا پیچیدہ تھی، لیکن وہ اپنا علاقہ خوب پہچانتا تھا، 1.5-2 گھنٹے میں سارا کام نپٹا کر فارغ ہو جاتا تھا۔ قاسم بھائی نے جب سے ہیروین کا دھندا شروع کیا تھا وہ بہت خوش تھا، حالانکہ اس کی تنخواہ وہیں کی وہیں رہی تھی، لیکن وہ تجربہ کار آدمی تھا، شراب اور چرس کا کام بھی کر چکا تھا، بلکہ قاسم بھائی کی منو چرس اس کے ہاتھ سے گزری تھی، لیکن شراب سے وہ بہت خائف تھا، آخری بوتل سے چھٹکارا پانے تک بڑی احتیاط کرنی پڑتی تھی، پیکنگ خراب ہو جائے تو بوتلیں آپس میں ٹکرا کر ایسی آوازیں پیدا کرتی تھی کہ سننے والا خواہ مخواہ متوجہ ہو جائے، پھر جھٹکا لگنے کی صورت میں بوتلیں ٹوٹنے کا خوف الگ سر پر سوار رہتا تھا۔ ذرا بھی شراب بہ نکلے تو ہر ایک پر اپنی اصلیت آشکار کر دیتی ہے۔ پھر سب سے بڑی مصیبت وزن کی تھی، چرس نسبتاً آسان جنس تھی، چھوٹی بڑی ٹکیوں کے نہ کھٹکے کا ڈر، نہ ٹوٹنے اور بہنے کا خوف، بس ایک بو ذرا سی تشویش کا باعث بنتی تھی، جو مضبوط قوت شامہ والا دور ہی سے سونگ سکتا تھا، مگر ہیروین ہر عیب سے آ رہی تھی۔ اس بے زبان نشے کی ایک تھیلی اتنی مالیت کی ہوتی تھی کہ اگر شراب لی جاتی تو ٹرک درکار ہوتا، اور چرس کے لیے منی ٹرک، لیکن وہ خوب جانتا تھا کہ اس بساط پر اس کی وقت پیدل سے زیادہ نہیں ہے، جو ہوشیاری سے چلے تو شے پر شے دیتا چلا جاتا ہے، لیکن ذرا بھی بہکے تو بچنے کی مہلت نہیں ملتی، بے رحمی سے پیٹ دیا جاتا ہے۔ اپنے اس مقام کو پہچان لینے کے بعد وہ بہت محتاط
ساتھ تھا۔ قاسم بھائی اس کے سامنے ہمیشہ سیٹھوں جیسے بے مہار رویہ کا مظاہرہ کرتا تھا جسے وہ خندہ پیشانی سے برداشت کر جاتا، لیکن اسے یقین تھا کہ قاسم بھائی کسی کا غلام ہے۔ اپنے اس یقین کے باوجود اس نے کبھی تجسس میں پڑنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، مگر جب قاسم بھائی نے اسے بتایا کہ وہ دوسری پارٹیوں کے بڑے مال کی صحیح خبر پر 5,000 روپے انعام دے گا تو اس کی کھوپڑی پر بھی تجسس سوار ہو گیا۔ 5,000 روپے کا مطلب تھا اس کی 2.5 ماہ یعنی 75 دنوں کی تنخواہ، لہذا فاضل وقت میں وہ شہر میں آوارہ گردی کرنے لگا۔ اخباروں میں مال کی پکڑ تک اور چھاپوں کی خبر کو وہ غور سے پڑھتا تھا کیونکہ اس کی لائن کی خبریں ہوتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ہیروئن حکام کی دسترس سے قطعی باہر تھی۔ شاید شہر میں نیا ہونے کی وجہ سے یہ نشہ کسی کے لیے بھی توجہ کا مستحق قرار نہیں پایا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے نوٹ کیا کہ ولایتی لیبلوں سے بکنے والی دیسی شراب کی کوئی بٹی بھی زاد میں نہیں آئی تھی، جبکہ ہرے کی کئی بٹیاں پکڑی جا چکی تھی۔ پرانا پاپی ہونے کی وجہ سے اسے معلوم تھا کہ شہر میں استعمال شدہ خالی بوتلوں کے بیوپاری شہر بھر سے جمع ہونے والی بوتلوں میں سے ہر محل کو بوتلیں الگ الگ کر کے ہزاروں میں ضرورت مندوں کو مہنگے داموں فروخت کرتے۔ اس میں ایک دو ایسے تھے جو شراب کی خالی بوتلیں نوادرات کی طرح جمع کرتے تھے۔ لائسنس یافتہ ٹھکانوں، بندرگاہوں پر لنگر انداز ہونے والے جہازوں، ہوائی اڈے پر بین الاقوامی طیاروں کی پروازوں والے عملے اور شہر کے نالوں اور کوڑا گھروں سے بوتلیں اور کاغذ چننے والوں کے ذریعے ان کے پاس غیر ملکی خالی بوتلوں کے انبار جمع ہو جاتے تھے جو لاٹ کی صورت میں 15 سے 20 روپے فی بوتل تک فروخت ہوتی تھی۔ خالی بوتلوں کے مصرف سے خوب آگاہ تھا اور اپنے اس تجربے کے بھرپور دام وصول کرتے تھے۔ ان سے غیر ملکی شراب کی خالی بوتلیں خریدنے والے دن بھر میں 2 یا 3 ہی پارٹیاں تھیں اور ان میں بھی آپس میں سمجھوتا تھا کہ ہر ایک کے برانڈ الگ تھے، کیونکہ خالی بوتلیں مال کمانے کے لیے ایلومینیم کے چھپے ہوئے ڈھکنوں سے بغیر والی مشینیں بھی ضروری تھیں جو باہر سے خاصی مہنگی آتی تھی۔ شاید ہر ایک کے پاس ایک ہی تھی۔ ان بوتلوں میں مقدار پر بنائی ہوئی بہتر قسم کی شراب بھر کر بوتلیں غیر ملکی مشینوں کے حوالے کر دی جاتی۔ ان پر مقامی طور پر چھپے ہوئے اصل سے مشابہت لگائے ہوئے لیبل لگائے جاتے اور یہ بوتلیں شراب کے رسیاؤں کو غیر ملکی شراب کے طور پر مہنگے داموں بیچ دی جاتی تھی۔ جب سے ملکی قانون ان کا دشمن ہوا تھا، پینے والوں کے لیے انتخاب کی مہلت ہی نہیں تھی۔ ہر باحثیت شرابی کی کھوپڑی میں ایک ہی سودا سمایا ہوا تھا کہ جس برانڈ کی بھی مل جائے لیکن ہو غیر ملکی۔ ڈیمانڈ پڑنے کی وجہ سے اچھے پینے والے ذائقے کی تمیز بھی بھول گئے تھے، بس ایک ہی پہچان رہ گئی تھی کہ بوتل اور لیبل خالی ہو، کیونکہ ان کی دانست میں ملک میں ایسی عمدہ بوتلوں کی تیاری ناممکن تھی۔ اگر انہیں علم ہو جاتا کہ کوڑا گھروں اور گندگی کے ڈھیروں میں پھینکی ہوئی ان ہی کی بوتلیں دوبارہ بھر کر ان کے میدوں میں اتار دی جاتی ہیں تو شاید ہر شرابی بوتل خالی کرنے کے بعد اپنا سر پھوڑتا یا نہ پھوڑتا، بوتل کو ضرور توڑ دیتا۔ اس نے سوچا کہ اسے کسی ایسی فیکٹری کا سراغ لگانا چاہیے، انعام کی رقم وصول کرنی چاہیے، لیکن ساری معلومات کے باوجود اس کے پاس کوئی نقطہ آغاز نہیں تھا۔ یہ معلوم تھا کہ شہر میں وہ دھندا کیسے ہو رہا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ اس میں کون ملوث ہے۔ اس نے بوتل والی گلی کے کئی چکر لگائے، لیکن گہری تاریک اور پراسرار دکانوں میں کہیں شراب کی پرانی بوتلیں نظر نہیں آئیں۔ ہر ایک صاف ستھرا اور کھرا کام کر رہا تھا۔ ایک آدھ جگہ لٹکا لیکن غیر ملکی خوشبویات کریموں یا لوشنوں کی خالی بوتلوں کے نظر آ رہی تھی۔ آخر وہ اپنی ہونڈا 50 ٹیکسی سٹینڈ پر مکفل کر کے لائٹ ہاؤس سینما کے پہلو میں نالے پر بنی ہوئی پختہ دکان کی طرف بڑھ گیا، جن کے اندرونی رخ پر پرانے کپڑوں کا پردہ لٹکا ہوتا ہے اور سڑک کے رخ پر چھوٹے چھاپے خانوں سمیت مذکورہ کارخانے پھیلے ہوئے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔